سورۃ فاتحہ بیماروں کے لیے 6 وظیفے۔ محترم ناظرین، کبھی انسان بیماری سے نہیں ٹوٹتا بلکہ بیماری کے لمبا ہو جانے سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دوا ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، ایک رپورٹ کے بعد دوسری رپورٹ آتی ہے اور انسان ہر رات یہی سوچ کر سوتا ہے آخر یہ تکلیف کب ختم ہوگی۔ لیکن ایک ایسی حقیقت ہے جسے بیمار انسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ شفا صرف دوا کے اندر نہیں ہوتی، شفا دینے والا اللہ ہے، دعا صرف ایک ذریعہ ہے۔ علاج کے پیچھے اصل قدرت اسی رب کی ہے جس نے بیماری بھی دیکھی ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی رکھا ہے، اور قرآن کی ایک ایسی صورت ہے جسے ہم اپنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن شاید ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مصیبت، تکلیف اور بیماری کے وقت اسی صورت کے ذریعے اللہ سے شفا مانگنے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی جڑتا ہے۔ آج کی بات صرف یہ نہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، آج ہم یہ سمجھیں گے کہ بیماری کے وقت اسے کس نیت سے پڑھا جائے اور اپنے اوپر کیسے دم کیا جائے، کسی مریض کے لیے کیسے پڑھا جائے، اور وہ کون سے 6 عملی طریقے ہیں جنہیں لوگ شفا کی دعا کے طور پر اختیار کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایک ایسی بات سمجھنا ضروری ہے جس کے بغیر یہ پورا موضوع ادھورا رہ جائے گا۔ بیماری کے وقت سب سے پہلی چیز کیا بچانی ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے جسم ہی کمزور نہیں ہوتا، اس کا دل بھی کمزور ہونے لگتا ہے۔ کبھی درد انسان کو پریشان کرتا ہے، کبھی علاج کا خرچ، کبھی بیماری کا لمبا ہو جانا، کبھی رپورٹ کا انتظار، اور کبھی یہ خوف کہ نہ جانے یہ تکلیف کب ختم ہوگی۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں ایک خطرناک خیال آ سکتا ہے، شاید اب میری شفا ممکن نہیں۔ یہ سوچ بظاہر بہت معمولی لگتی ہے، لیکن مایوسی انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ اسلام ہمیں بیماری کے وقت مایوسی نہیں سکھاتا، ہمیں یہ یقین سکھایا جاتا ہے کہ اللہ چاہے تو اسباب کے ذریعے شفا دے، کسی دعا کے ذریعے شفا دے، کسی علاج کے ذریعے شفا دے، یا ایسے راستے سے شفا دے جس کا انسان نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ اس لیے اگر آپ اس وقت کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو سب سے پہلے اپنے دل کو یہ بات سمجھائیں، میں علاج بھی کروں گا، دوا بھی استعمال کروں گا، ڈاکٹر سے مشورہ بھی لوں گا، لیکن میرا یقین دوا پر نہیں، دوا دینے والے پر ہوگا۔ یہ فرق بہت بڑا ہے، کیونکہ اگر انسان دوا کو شفا دینے والا سمجھ لے تو دل ذریعے کے ساتھ بند ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کو شفا دینے والا مانتا ہے تو دوا بھی استعمال کرتا ہے اور دعا بھی۔ اور سورۃ فاتحہ اسی مقام پر ہمارے لیے ایک عظیم نعمت بن جاتی ہے۔ سورۃ فاتحہ صرف نماز کی سورت نہیں، ہم روزانہ کتنی مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں، لیکن ذرا غور کیجئے، یہ چند آیات ہمیں اللہ کی حمد سے شروع کر کے اسی کے سامنے اپنی محتاجی تک لے جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہی جملہ بیماری کے وقت دل کے لیے بہت بڑا سہارا بن سکتا ہے، کیونکہ بیمار انسان کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ مدد کی۔ اور قرآن ہمیں سکھاتا ہے اصل مدد کس سے مانگنی چاہیے۔ اب یہاں سے اصل موضوع شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری کے وقت سورۃ فاتحہ کے ذریعے اللہ سے شفا مانگنا چاہیے تو وہ کیا کرے؟ کیا صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے؟ کیا کوئی خاص تعداد ضروری ہے؟ کیا ہر بیماری کے لیے الگ طریقہ ہے؟ کیا اپنے اوپر پڑھ سکتے ہیں؟ کیا بچوں یا گھر کے کسی بیمار فرد پر دم کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا دوا کے ساتھ بھی سورۃ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے؟ آئے اب ان طریقوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا طریقہ، سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان خود سورۃ فاتحہ پڑھے اور اللہ سے شفا مانگے۔ اس میں ایک بہت خوبصورت بات ہے، آپ کو اپنی بیماری کے لیے کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے کمرے میں ہیں، اپنے بستر پر ہیں، سفر میں ہیں، یا
کسی ایسی جگہ ہے جہاں آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں تو وضو کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھتے وقت دل میں یہ یقین رکھیں، شفا الفاظ کی اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر اللہ سے اپنے لیے شفا کی دعا کریں۔ اگر چاہیں تو اپنے ہاتھوں پر ہلکی پھونک مار کر جسم پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں کہ کوئی جادوئی عمل کیا جا رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر اللہ سے شفا مانگی جا رہی ہے، اور یہی نیت اس پورے عمل کی روح ہے۔ اگر آپ کے جسم میں درد ہے تو درد کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، اگر بخار ہے تو بخار کے ساتھ دعا کریں، اگر کوئی پرانی بیماری ہے تو اس بیماری کی مدت کو دیکھ کر مایوس نہ ہو، بار بار اپنے رب کے سامنے اپنی ضرورت رکھیں، کیونکہ دعا کا دروازہ بیماری کی مدت سے بند نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ، درد یا تکلیف کی جگہ ہاتھ رکھ کر سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ بعض اوقات انسان کی تکلیف کسی مخصوص جگہ پر ہوتی ہے، مثلا سر میں درد، جسم میں کسی حصے کی تکلیف یا کسی ایسی اذیت جس کی وجہ سے انسان بے آرام ہو۔ ایسے وقت میں آپ اپنے ہاتھ کو تکلیف والی جگہ پر رکھ کر سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں اور اللہ سے شفا مانگ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، اس عمل کو دوا کا متبادل نہ سمجھیں۔ اگر سر میں شدید درد ہے تو طبی وجہ بھی تلاش کریں، اگر درد بار بار ہو رہا ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں۔ اگر کوئی بیماری تشخیص ہو چکی ہے تو اس کا علاج بھی جاری رکھیں۔ قرآن سے شفا مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان علاج چھوڑ دے، بلکہ خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ انسان دونوں دروازے کھٹکھٹائے، ایک طرف اللہ سے دعا کرے اور دوسری طرف جائز طبی اسباب اختیار کرے، کیونکہ جس رب سے آپ شفا مانگ رہے ہیں اسی نے دنیا میں علاج کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں۔ لہٰذا ہاتھ کی تکلیف کی جگہ رکھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں اور کہیں، یا اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، میرے اس درد کو میرے لیے آسان فرما، مجھے عافیت عطا فرما اور میرے لیے بہترین علاج کا راستہ کھول دے۔ دیکھیں، الفاظ بہت زیادہ ہیں لیکن دعا کی اصل خوبصورتی الفاظ کی مشکل میں نہیں، دل کی سچائی میں ہے۔ تیسرا طریقہ، دعا پانی یا کسی جائز کاغذ کے ساتھ دعا۔ اب ایک ایسا طریقہ سمجھے جو بہت سے بیمار لوگوں کے لیے امید کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر آپ دعا استعمال کر رہے ہیں تو دعا کو اللہ کی طرف سے ایک سبب سمجھیں۔ دوا لینے سے پہلے یا پانی پینے سے پہلے اللہ کا نام لیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اس دوا اور اس علاج کو میرے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے۔ آپ پانی پر بھی سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں اور اسے پی سکتے ہیں۔ یہاں اصل بات پھر وہی ہے، پانی شفا نہیں دے رہا، دعا اپنی ذات سے شفا نہیں دے رہی۔ شفا اللہ دیتا ہے، اس لیے انسان کا تعلق دوا سے نہیں اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر دوا فائدہ دے تو اللہ کا شکر، اگر دعا بدلنی پڑے تو بھی اللہ سے امید، اگر علاج لمبا ہو جائے تو بھی اللہ سے امید، اگر بیماری مشکل ہو جائے تو بھی اللہ سے امید۔ یہ وہ یقین ہے جو بیمار انسان کو اندر سے زندہ رکھتا ہے، اور اسی سلسلے میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دم کرنے کا سب سے مشہور واقعہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ملتا ہے۔ ایک شخص کو بچھو نے ڈسا تھا اور صحابی رضی اللہ عنہ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، جس کے بعد اسے شفا حاصل ہوئی۔ جب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی بلکہ اس عمل کو تسلیم فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا اصول سمجھاتا ہے، قرآن سے شفا مانگنا کوئی نئی بات نہیں، لیکن شفا دینے والا پھر بھی اللہ ہی ہے۔ چوتھا طریقہ، پانی پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر پینا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے ذریعے شفا کی دعا کو روزمرہ معمول میں شامل کریں تو پانی ایک آسان ذریعہ ہے۔ صاف پانی رکھیں، اللہ کا نام لیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر اللہ سے شفا کی دعا کریں اور پانی پی لیں۔ یہاں کسی خاص برتن، خاص جگہ یا خاص وقت کو لازم نہ سمجھیں، اصل مقصد اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ ہی سے دعا کرنا ہے۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے بھی پانی پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دعا کی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اسلام میں بیماری کے ساتھ صبر بھی عبادت ہے۔ کبھی انسان دعا کرتا ہے اور فوراً نتیجہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے آج دعا کی ابھی شفا کیوں نہیں ملی؟ میرے بھائی، میری بہنوں، دعا کوئی سودا نہیں، ہم اللہ کے سامنے اپنی ضرورت رکھتے
رکھتے ہیں، حکم نہیں دیتے۔ وہ بہتر جانتا ہے شفا کب دینی ہے، کیسے دینی ہے اور کس شکل میں دینی ہے۔ کبھی بیماری فوراً ختم ہو جاتی ہے، کبھی علاج کے ذریعے آہستہ آہستہ صحت آتی ہے، کبھی بیماری انسان کے لیے کسی بڑے نقصان سے بچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور کبھی اللہ آخرت کے ذریعے اجر محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے جلد بازی نہ کریں۔ پانچواں طریقہ، بیماری کے وقت بار بار سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ بیماری کی ایک تکلیف جسم میں ہوتی ہے اور دوسری دل میں۔ جسم کا درد کبھی دعا سے کم نہیں ہوتا، لیکن دل کا خوف اس لیے کہ انسان کو اللہ کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ جب بھی بیماری کا خیال آئے، جب بھی دل گھبرائے، جب بھی مایوسی محسوس ہو، قرآن کی طرف لوٹیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں اور ہر مرتبہ اسے ایسے پڑھیں جیسے آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جب آپ یہ کہیں تو اپنے دل کو یاد دلائیں، میرا رب مجھے جانتا ہے، میری بیماری جانتا ہے، وہ میری کمزوری جانتا ہے، وہ میرے درد کو جانتا ہے، وہ میری ضرورت سے بھی زیادہ میری ضرورت کو جانتا ہے۔ پھر جب آپ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو دل سے کہیں، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ جملہ بیمار انسان کے لیے کتنا بڑا سہارا ہے، کیونکہ بیماری انسان کو اس حقیقت تک لے آتی ہے جسے صحت کے زمانے میں ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے، ہم کمزور ہیں، وہ طاقت والا ہے، ہم علاج تلاش کرتے ہیں، وہ شفا دیتا ہے۔ چھٹا طریقہ، سورۃ فاتحہ کو دعا کے ساتھ پڑھنا۔ اب آتے ہیں آخری اور سب سے اہم پہلو کی طرف۔ سورۃ فاتحہ صرف زبان سے پڑھ کر ختم کر دینا مقصد نہیں، اسے پڑھتے ہوئے اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں تو اپنی بیماری کو دل میں رکھیں، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں، لیکن دعا کے اندر صرف بیماری کا ذکر نہ ہو۔ اللہ سے عافیت بھی مانگے، ایمان مانگے، صبر مانگے، اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے خیر مانگے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا مانگے۔ آپ اپنے الفاظ میں دعا کر سکتے ہیں، مثلاً یا اللہ تو میرے حال کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، یا اللہ اگر میرے لیے صحت بہتر ہے تو مجھے مکمل صحت عطا فرما، یا اللہ میرے علاج میں برکت دے، یا اللہ میری بیماری کو میرے لیے گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور اپنے قریب ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ میرے والدین، میرے بچوں اور میرے گھر والوں کو عافیت عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس وقت بیماری میں مبتلا ہیں ان سب پر رحم فرما۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ بندے کا اپنے رب کے سامنے جھک جانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات خاص طور پر یاد رکھیں، اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اسے طبی علاج ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا، تشخیص کروانا، مناسب دوا لینا، خوراک کا خیال رکھنا، آرام کرنا اور دوسرے جائز طبی اسباب اختیار کرنا سب اپنی جگہ اہم ہے۔ سورۃ فاتحہ سے شفا مانگنا ان اسباب کے خلاف نہیں، بلکہ مسلمان کا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ وہ سبب بھی اختیار کرے اور مسبب سے بھی تعلق قائم رکھے۔ ایک ہاتھ علاج میں ہو اور دوسرا دعا میں، آنکھ ڈاکٹر کے مشورے پر ہو اور دل اللہ پر، یہی توازن ہے۔ اگر بیماری بہت شدید ہو اور اچانک سانس لینے میں مشکل ہو، سینے میں شدید درد ہو، بے ہوشی ہو، فالج کی علامات ہو یا کوئی ہنگامی کیفیت ہو تو فوری طبی مدد حاصل کرنا ضروری ہے۔ دعا بھی کریں، علاج بھی کریں۔ سورۃ فاتحہ پڑھتے وقت نیت کیا ہو، یہ بھی سوال بہت اہم ہے۔ آپ دل میں یہ نیت رکھیں کہ یا اللہ میں تیرے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور تجھ سے شفا مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں۔ میرا یقین اس سورت کے الفاظ پر نہیں بلکہ تجھ پر ہے۔ تو چاہے تو اس تلاوت کو میرے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے۔ یہ نیت انسان کو غلط تصورات سے بھی بچاتی ہے۔ ہم قرآن کو کوئی جادوئی نقشہ نہیں سمجھتے، ہم قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں اور اللہ سے شفا مانگتے ہیں۔ یہ فرق ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ بیماری میں سورۃ فاتحہ کو ایک نئے انداز سے پڑھیں۔ آپ نے شاید 1000 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی ہو، لیکن اگلی مرتبہ اسے بیماری کے وقت ذرا مختلف انداز سے پڑھ کر دیکھیں۔ جلدی نہ کریں، الفاظ کو سمجھ کر پڑھیں، اپنے دل کو حاضر کریں۔ جب الحمدللہ رب العالمین کہیں تو اللہ کی ربوبیت یاد کریں، جب رحمان الرحیم کہے تو اس کی رحمت یاد کریں، جب مالک الیوم الدین کہے تو آخرت یاد کریں، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے
تو اپنی بے بسی یاد کریں، اور جب اہدی صراط المستقیم کہے تو صرف صحت نہیں سیدھا راستہ بھی مانگے، کیونکہ کبھی ہماری سب سے بڑی بیماری جسم میں نہیں ہوتی، کبھی دل بیمار ہوتا ہے، کبھی امید بیمار ہوتی ہے، کبھی اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اور قرآن انسان کے دل کو بھی زندہ کرتا ہے، اور شفا دیر سے ملے تو کیا کریں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ ہار جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے دعا کی، میں نے قرآن پڑھا، میں نے دم کیا، پھر بھی بیماری کیوں ختم نہیں ہوئی۔ میرے بھائی، اللہ تعالی سے تعلق کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دعا کا نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق اور ہماری مقرر کردہ مدت میں آئے گا۔ اللہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اس لیے دعا کرتے رہیں، علاج کرتے رہیں، مایوس نہ ہو، اور بیماری کو اللہ سے دوری کا ثبوت نہ سمجھیں۔ کبھی بیمار انسان کو اس رب کے قریب کر دیتی ہے جس سے صحت کے دنوں میں وہ دور ہو گیا تھا، اور کبھی ایک درد انسان کو ایسی دعا سکھا دیتی ہے جو وہ پوری زندگی صحت میں نہیں سیکھ سکا۔ کبھی ایک رات کی بے خوابی انسان کو تہجد تک پہنچا دیتی ہے، اور کبھی ایک بیماری انسان کے اندر وہ عاجزی پیدا کر دیتی ہے جو برسوں کی نصیحت پیدا نہیں کر پاتی۔ اس لیے بیماری کو صرف درد کے طور پر نہ دیکھیں، اسے اللہ کی طرف واپسی کا ایک دروازہ بھی سمجھیں۔ آج کی پوری بات کا خلاصہ، آج ہم نے سورۃ فاتحہ کے ذریعے شفا کی دعا کے 6 طریقوں کو سمجھا۔ پہلا، سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا۔ دوسرا، تکلیف کی جگہ ہاتھ رکھ کر اللہ سے شفا مانگنا۔ تیسرا، دوا یا پانی جیسے جائز اسباب کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے برکت اور شفا مانگنا۔ چوتھا، پانی پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر اسے شفا کی دعا کے ساتھ استعمال کرنا۔ پانچواں، بیماری اور مایوسی کے وقت بار بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنا۔ اور چھٹا، سورۃ فاتحہ کو صرف تلاوت کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اپنی حاجت اور عافیت کی دعا کے ساتھ پڑھنا۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک ہی حقیقت ہے، شفا دینے والا صرف اللہ ہے، سورت ذریعہ ہے، یہ دعا ذریعہ ہے، دعا ذریعہ ہے، ڈاکٹر ذریعہ ہے، شفا کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں تو اپنی امید کا الفاظ سے نہیں، اللہ سے وابستہ کریں۔ اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی شخص اس وقت بیماری میں مبتلا ہے تو آج اسے مایوسی کے حوالے نہ کریں، اس کے پاس بیٹھیں، اسے امید دلائیں، اس کے لیے دعا کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور ساتھ ہی مناسب علاج بھی جاری رکھیں۔ اپنے رب سے کہیں، یا اللہ، ہمارے پاس الفاظ کم ہیں، ہماری طاقت کم ہے، ہمارے وسائل محدود ہیں، لیکن تیرا خزانہ بے حد ہے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو درد میں ہیں انہیں عافیت عطا فرما، جو ہسپتالوں میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما، جو گھروں میں بیماری کے ساتھ صبر کر رہے ہیں ان کے دل مضبوط فرما۔ یا اللہ، ہماری بیماریوں کو ہمارے لیے آزمائش بھی بنا تو ہمیں صبر دے، اور اگر ان میں ہمارے لیے شفا رکھی ہے تو ہمیں کامل شفا عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایسا یقین عطا فرما جو بیماری میں بھی تیرا دامن نہ چھوڑے، اور ایسی امید عطا فرما جو مشکل سے بڑی ہو۔ یاد رکھے، بیماری آپ کے جسم کو کمزور کر سکتی ہے لیکن اسے اپنے رب سے تعلق کمزور نہ کرنے دے۔ دوا لیتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، رپورٹ دیکھتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، درد میں اللہ کو یاد کریں، اور صحت مل جائے تو بھی اللہ کو نہ بھولے، کیونکہ اصل کامیابی صرف بیماری سے نکلنا نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ بیماری سے نکلتے ہوئے انسان اپنے رب کے اور قریب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو کامل، عاجل اور بابرکت شفا عطا فرمائے، ان کے علاج میں آسانی پیدا فرمائے، ان کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن سے صحیح تعلق، دعا میں اخلاص اور اللہ پر کامل توکل نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔